صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ توبہ کے لغوی معنی ہے پلٹ آنا، یعنی گناہ گار انسان کا گناہ کے راستے سے پلٹ کر نیکی کا راستہ اختیار کرنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے کسی نے خالص توبہ کا مفہوم پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر نادم ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور آئندہ کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں سب مختلف مزاج کے مالک ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے ارادوں پر ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، فیصلہ کر لیا اس پر ڈٹ گئے، اور کچھ لوگوں کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہوتی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، کمزور ارادوں والا گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے ہاں توبہ کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان بار بار گناہ کر کے توبہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانی وہم و گمان سے بھی زیادہ وسیع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو پروردگار فرماتے ہیں، میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس بندے کے اس علم اور ایمان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر اس سے گناہ سرزد ہو گیا، پھر وہ بندہ اپنے رب سے کہتا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرا بندہ ہے جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو وہ پکار رہا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ سب گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو اللہ پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے معاف کیا۔ پھر ایک عرصہ گزرا، پھر اس آدمی سے گناہ سرزد ہوا، اور پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں نے گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کے ایمان اور علم کی بنیاد پر میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھ کر قصداً گناہ کرتے چلے جانا، توبہ کر کے بار بار توڑتے جانا، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایمان کی صحیح کیفیت یہ ہے کہ جتنی اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے، اتنی ہی اللہ کی پکڑ، عذاب اور گرفت کا خوف بھی دامنگیر رہنا چاہیے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر میرے پاس روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں روئے زمین کے برابر تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ توبہ استغفار اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر محبوب اور پیارا عمل ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک آدمی اپنی سواری پر زاد راہ کے سمیت جنگل بیابان میں سے گزر رہا ہو اور آرام کی غرض سے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اتر کر کسی سایہ دار درخت کے نیچے سو جائے، اور اسی دوران اس کی سواری سامان سفر سمیت غائب ہو جائے، اور جب وہ سو کر اٹھے تو اپنی سواری نہ پا کر اسے ڈھونڈنے نکلے، نڈھال اور مایوس ہو کر بیابان جنگل میں اپنی موت اس کو اپنے سامنے نظر آئے، تو اچانک اس کو اپنی سواری سامان سمیت مل جائے، آدمی اس کی نکیل پکڑ کر انتہائی خوشی سے بے اختیار الٹ بات کہہ دے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ، میں تیرا رب، کہ تو نے میری اونٹنی واپس کر دی۔
اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں کی توبہ کرنے پر اس گمشدہ سواری کے مالک کی خوشی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ توبہ اور استغفار جہاں گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، وہاں دنیا کی نعمتوں اور برکتوں کا باعث بنتی ہے، جس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کا ذکر کیا تو حضرت حسن بصری نے کہا استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں۔ چوتھے نے کہا میری زمین کی پیداوار کم ہے۔ حضرت حسن بصری نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ نے سب لوگوں کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتایا ہے؟ حضرت حسن بصری نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا اے قوم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے گزشتہ گناہوں سے سچی اور خالص توبہ کرنی چاہیے، اور یہ کہ آئندہ گناہوں سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔